Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है सोशल वर्क के ऊपर। सोशल वर्किंग पाकिस्तान की एक खूबसूरती, बहुत सारी खूबसूरती हम जानते हैं, एक खसूसियत बड़ी अहम है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कंपेयर करते हैं मुल्कों में, सबसे ज़्यादा डोनेशन, ज़कात, खैरात पाकिस्तान में दी जाती है। अरसा बरस से खिदमत कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई खैराती अदारा है, कोई यहाँ पे लंगर खाने हैं, स्कूल हैं, रिफाही स्कूल हैं, खैराती स्कूल हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। हज़रात, आज हम मौजूद है एक ऐसी शख्सियत के पास जो कि इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। जी, तनवीर नाज़िर साहब के घर में मौजूद हैं एक माशाल्लाह सोशल वर्क, छुपे हुए सोशल वर्कर हैं और बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे नहीं आते। एक हमने पिछले दिनों इनका एक प्रोग्राम सोशल मीडिया पे देखा, फिर मैं सोचा क्यों ना हम भी अपने चैनल पे इनके प्रोग्राम को उनको दावत दें, इनके साथ एक खसूसी प्रोग्राम करें। तो हज़रात, आज हम मौजूद है तनवीर नाज़िर साहब के घर में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी शेख साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मेरे पास अब राउंड द क्लॉक 24 घंटे आ सकते हैं। मेरे दरवाजे सब इन कामों के लिए हर वक्त खुले हैं। तनवीर नाज़िर साहब नाश्ते से फ़ारिग हो गए हैं, अभी जो ही वो आते हैं हम उनसे पूछेंगे कि वो सोशल वर्क उन्होंने कब शुरू किया और कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और इंसानियत की खिदमत किस तरीके से और कहाँ कहाँ कर रहे हैं। सो वेलकम बैक तनवीर साहब, आप तशरीफ़ ले आए नाश्ता करके। माशाल्लाह, आपको हमने सुबह सुबह डिस्टर्ब किया, उसके लिए बड़ी माजरत है। आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको ये सोशल वर्क का, खिदमत खल्क का शौक़ कब से था और आपने ये काम कब से शुरू किया है? शौक़ की बात तो खैर नहीं कहना चाहिए कि शौक़ आ गया था, लेकिन यह है कि जब मैंने बीए किया गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके बाद ज़माने की ऊपर नीचे जब सारे मामलात को देखा तो एहसास यही हुआ कि दो ही काम हैं, या तो दिल का सुकून ले लिया जाए या कोई अल्लाह पाक का उसके करीब होने के लिए, उसके जो नज़दीक रास्ते के लिए जो उसके लोग हैं, जो मेरी तरह के भी लोग थे, जो कि बाज़ारों में आम तौर पर डिप्राइव लोग थे, तो उनकी खिदमत की जाए। तो काम शुरू किया तो हमारे मस्जिद के साथी थे, तो वो मुझे ले गए कि अगर काम सीखना है, काम को दिल का सुकून लेना है तो आइए मेरी तरफ। तो फिर वो मुझे इसहाक हारून हॉस्पिटल है जो कि शाम नगर में है, फिर वो मुझे वहाँ ले गए, वहाँ से मैंने ये कैरियर शुरू किया। जी, मुलाकात आपको पता हुई थी एक मुस्तफ़ा ट्रस्ट में, आप भी वॉलंटियर, मैं भी वॉलंटियर, तो वहाँ से शुरू हुई। लेकिन उससे पहले से मैं आपको जानता हूँ कि आप माशाल्लाह राडो के फ्रेंचाइजी हैं और एक कारोबारी शख्सियत है। अब उसके बाद मैंने देखा कि 6-7 साल में आपने एक जगह काम नहीं कर रहे, एक जगह भी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट भी एक आपने अपना भी एक काम मज़ीद एक शुरू किया है। और इसके अलावा कुछ मुझे जब किसी डॉक्टर से मिलता हूँ पता लगा जी कि आप तो फ़लाने ट्रस्ट में भी इन्वॉल्व है। आज हमें बता दें कि अवाम को फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन पर्टिकुलरली कि किस किस ट्रस्ट के साथ किस किस जगह पे कौन कौन सी लोकेशन पे आप खिदमत खलक कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं। वैसे लगता तो यही है अपेरेंटली जैसे ज़्यादातर आप डिस्पेंसरी वर्क में, मेडिकल डिस्पेंसरी में, फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आम आदमी के लिए हर तरह के मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं, मुआशी तौर पे भी, सकाफ़ती तौर पे भी, इखलाकी तौर पे हम बड़ी गिरावट का शिकार हैं। और जहाँ तक इलाज मुआवजे का मामला आया तो उसमें मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर एक बार मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे देख के हैरत हुई, अलबत्ता बहुत अफसोस भी हुआ कि एक एस्प्रो की गोली, जब एस्प्रो आती थी, वो गोली लेने के लिए सारा दिन गरीब आदमी मारो मार करता है और फिर उसको बता दिया जाए कि आज गोली भी नहीं है, कल आइएगा। इस बात ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि आदमी को फौरी तौर पर, गरीब आदमी को जिसको ज़रूरत है और बेचारा वो नादार भी है, मुस्तहिक भी है और उसके पास जेब में पैसे भी नहीं हैं, तो उसकी कोई मेडिसिन का मामला किया है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का ये मोटिव बना लिया आज से 30 साल पहले कि दवाई जिसको भी चाहिए वो दवाई उसको मेरी तरफ से उसको मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम कहते हैं काम वाकई हो रहा है। अभी भी लोगों की कमी है, इसलिए इस वीडियो को हमने इस प्रोग्राम को, सेशन को कर रहे हैं तनवीर साहब के साथ, और ताकि इनको ऐसे छुपे हुए नगीनों को हम एक्सप्लोर करें
اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، بلکہ اگر مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، مگر میں نے اب اپنی زندگی انہی کاموں کے لیے وقف کر دی. کاروبار میں نے چھوڑ دیا، کرتا ہوں جتنی کہ بال بچوں کی روٹی بن جائے. ایک روٹی کے لیے تو ظاہر آدمی کو اپنے محنت بھی کرنا ضروری ہے، لیکن میرا سارا فوکس اس میں بھی، میرے کاروبار میں بھی. پھر وہی بات آ جاتی ہے، لیکن اس کاروبار میں جو کاروبار کرتا ہوں، جو بھی مجھے اس میں منافع، اس میں نے اس میں حصہ رکھا ہوا ہے، وہ میں نکال دیتا ہوں تاکہ ویلفیئر کے کام جو ہیں وہ چلتے رہیں. اور بیسک کام یہی ہے کہ جس کو جو دوائی کسی قسم کی چاہیے وہ ہمارے پاس آئے، بغیر کسی تحقیق انفارمیشن اس بات کے لیے ہم اس کی میڈیسن اس کو مہیا کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے تنویر ناظر صاحب. آپ جیسے چھپے ہوئے جو لوگ ہیں جو کہ کام تو کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ عوام کو پتہ نہیں ہے. اور یہ جیسے انہوں نے کہا جی کہ میں نے اب حصہ ڈالا ہوا ہے، تو جو حصہ ڈالا ہوا ہے قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جی. ہے کوئی میرے ساتھ جو کہ کاروبار کرے اور پھر دیکھیں اس کی پھر ترقیاں کہاں سے کہاں ہوتی ہیں. ایک بات سے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ جیسے ابھی نے 2-3 بار کہا ہے میں نے کاروبار کم کر دیا، ٹائم میں زیادہ اپنے نیک کاموں کو دیتا ہوں. دولت میں سکون ہوتا تو بڑے بڑے دنیا میں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے دلوں کا سکون یا تو اپنی یاد میں رکھا اور یا پھر لوگوں کی خدمت میں رکھا. یہ خدمت اگر آپ کرتے رہیں گے تو خدا آپ کے کام کرتا رہے گا. ایک روٹی سے بھی پیٹ بھر جائے گا. اگر آپ لالچ میں رہیں گے تو پھر 100 روٹیاں بھی آپ کو کام ہوں گی. کیا پیغام کیا دیں گے جو صرف کاروبار کرتے ہیں، کسی سے ڈونیشن لینے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے آپ ڈونیشن لے لیں، ہم آ نہیں سکتے. یا جاب کرتے ہیں یا ایگزیکٹو پوزیشن پہ ہوتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کئی کہتے ہیں جی ٹائم تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں جی فلانی جگہ یہ آئیڈیا. تو یہ اس سلسلے میں آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک تو کہ ایوری ایکٹ آف کائنڈنس از چیریٹی، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں، تو کون کون سے ایکٹس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہے؟ کہ اللہ پاک نے صرف مال میں 2.5% رکاز نہیں رکھی، اس نے ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھا ہے جو کہ آپ سے نیچے ہیں. اگر آپ کو اس نے دولت دے دی ہے تو اس میں اس کا حصہ ہے. اگر آپ کو کوئی عقل دے دی ہے تو اس میں غریب لوگوں کا حصہ ہے. اگر آپ کو کوئی طاقت دے دی ہے اس میں لوگوں کا حصہ ہے. اور آپ کو وقت دیا گیا اس میں بھی لوگوں کا حصہ ہے. اپنے اس وقت کو نکالیے. میں بلکہ یہاں آج کی یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سارے خیراتی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ خالصتاً ان لوگوں کی وجہ سے ہیں جو کہ اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈونیشن لے لینا بھی بہت آسان کام ہے. پیسے دے دینا بھی بہت یقیناً بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی بات نہیں جتنا وقت دینا. برائے مہربانی اپنا وقت نکالیے، اپنے وقت میں سے اس وقت کے لیے نکالیے. اس وقت کا وقت اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. تو وقت نکالیے، آپ وقت دیجئے، لوگوں کے مسائل سنیے، چند لمحوں کے لیے ان کی بات سن لیجئے. دیکھیں اللہ پاک آپ کو کتنا سکون دیتا ہے. اس کو حل کیجئے اور معاملات کو آگے بڑھائیے. جزاک اللہ صاحب. آخری ایک کویسچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت خوبصورت وطن دیا، ملک دیا. اس کی قدر کیجئے، اس کا خیال رکھیے. اس نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے. ہم واپس اس کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی ماں ہے. ماں کی قدر کی جائے، ماں کا خیال رکھا جائے، ماں کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ماں کو کام پہ لگا دیں اور خود عیش کرنے یا آرام کرنے شروع ہو جائیں. ہمیں وقت ہے کام کرنے کا، اور اس دور میں جتنا ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، ملک کے لیے سوچنے کی، بات کرنے کی، اس سے زیادہ ضرورت شاید پہلے نہیں تھی. وقت جتنا ہمارے معاملات کو خراب کر چکا ہے سیاست کی وجہ سے، اس میں ضرورت اب اسی عمر کی ہے کیونکہ حکومت بہت معاملے نہیں کر رہی. آپ غریبوں پہ اپنا فوکس کیجئے، نادار لوگوں پہ اپنا فوکس کیجئے، اور ان کی خدمت کے لیے اپنا وقت بھی نکالیے، اور اپنا جو خدا نے آپ کو عنایت کی گئی ہے، آپ کو نعمت دی ہوئی ہے، اس میں سے بھی اس کا حصہ نکالیے. یہ انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. یہ زندگی کے نچوڑ ہیں. یہ اس لیے ہم لوگ یہ ایسے نچوڑ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے دن اس ملک کے پاکستان کو کام کرنے والوں کے لیے، ڈونیٹ کرنے والوں کی بے حد ضرورت ہے. بہت کچھ چاہیے. مہنگائی کی وجہ سے غربت مزید بڑھ گئی ہے. کئی وائٹ کالر لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے بھی نہیں اپنی ضروریات، سر نہیں بتاتے اپنی ضروریات. تو ان تک پہنچنا ہے. اور کیسے پہنچنا ہے؟ تاکہ ان کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میڈیسن کے لیے پہنچنا ہے. ان کے لیے خوراک کا مسئلہ بن چکا ہے، آٹے کی دالوں کا مسئلہ بن چکا ہے،
کہ بیٹی بیانے کا مسئلہ بن چکا ہے، اپنے آپ کو بلوں کو پے کرنے کا مسئلہ بن چکا ہے، تو بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ ہمارے چینل کی یہ آج کی یہ کاوش ہوپ فلی اس یہ اٹ ول بی سورس آف موٹیویشن فار مینی پیپل ٹو کم فارورڈ. تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ایک سوشل ورکر کے پاس آنے سے کتنا دل کو سکون ملتا ہے. اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، اچھی اچھی باتیں کرنے کو ملی. اپنی زندگی کا سفر انہوں نے مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا ہے. 30 years before he went to hospital، وہاں پہ ایک سین دیکھا، ان سے ان کے ذہن میں ایک تبدیلی آ گئی. اللہ کرے ایسی تبدیلی آپ کے ہم سب کے ذہنوں میں بھی آئے. اللہ کرے ایسی سوچ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر دے. جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کاموں میں برکت ڈال دے، اور جن لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کر دے. اور جو ادارے بن چکے ہیں اور جو بننے جا رہے ہیں، اور ترویز نازی صاحب جیسے شخصیت جو یہ ادارے بنا رہی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے بنے اور یہ توانا رہے. اور خدمت خلق میں اس پاکستان کو بے حد ضرورت ہے. ہم سب اگر اپنا اپنا حصہ ادا کریں گے، یقین کریں اس ملک کے خدا میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی بغیر علاج کے نہیں مرے گا. اور ایک اور بات نوٹ کرنے والی تھی خواتین و حضرات، تنویر نادی صاحب کے گھر میں ہم آئے. صبح کا ناشتہ میں کیونکہ کر کے آیا تھا، انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا. میں کہا جی آپ ناشتہ کر لیں، ہم آپ کا ویٹ کر لیں گے. لیکن میں نے ایک چیز بڑی دیکھی، ماشاءاللہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، اپنا بڑا اچھا سیٹ کاروبار ہے، صاحب حیثیت ہے. سادہ آدمی کی سادہ باتیں آپ نے سنی، ناشتہ نے میں نے کرتے ہوئے دیکھا، بالکل سادہ ناشتہ. آئی واز ریئلی انسپائرڈ. میں آلریڈی ان سے انسپائر تھا، لیکن ان کے گھر پہ آ کر میں بہت خوش بھی ہوا، انسپائریشن ہوئی. اور یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا میرا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حل ہو گیا. اس مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اور ایسی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کر اگر 10 لوگ بھی والنٹیئرشپ میں آتے ہیں نا، اور پھر ان 10 سے آگے دیے جلتا ہے نا جی، انشاءاللہ تعالیٰ میرا مقصد، ہمارا مقصد، ہمارے چینل کا مقصد، تنویر صاحب کا اس وقت کا مقصد جو ہمیں انہوں نے دیا ہے، پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ جذبہ ڈالنے والا ہے اور آگے پھر اس کو اجالنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں، سوچوں میں برکت ڈالنے والا ہے. ہماری نیکیوں میں اضافہ، اللہ تعالیٰ سب کی نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے. تنویر صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ یہاں پہ وقت دینے کا، ہمیں اپنے گھر میں بلانے کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں اس میں یہی کہوں گا کہ جو یہ کام ہے جو کہ اللہ کے ان بندوں کا جو بیچارے بہت پیچھے رہ گئے کسی زندگی کے کسی مرحلے میں، آپ ان کے لیے کسی طرح کی سوچ کو آگے لے کے آئیے. آپ سفر شروع کیجئے. آپ کو چند لمحوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں آپ کے ساتھ ایک قافلہ نظر آئے گا. بہت کچھ ہے یہاں پر. صرف ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی نیت آپ کی خدا کے سامنے بالکل صاف ہے. آپ لوگوں کے کام کرنے شروع کر دیجئے، اللہ آپ کے کام کرنے شروع کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تو نے اپنا خاص انعام کیا. السلام علیکم.